السلام علیکم. جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ آج ہماری بہت اچھی جو بچی ہیں، میرے لیے تو بچی ہی ہیں، انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں. ہاں بھائی، لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ اتنا دماغ لوگوں کا کیوں خراب ہے کہ وہ شادی کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ آخر وہ پارٹنرشپ کر کے ہی کیوں نہیں ٹائم پاس کر لیتے؟ تو جناب، ویسٹرن جو سوشل لائف ہے وہ بھی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی. وہ بہت جو ہے اوپر اپس اینڈ ڈاؤن سے گزری ہے، اور آج جو ہے وہ ایک بروکن سوسائٹی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کا سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن سوسائٹی کا جو پیٹرن ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہے بچوں کے لحاظ سے یا فیوچر جنریشنز کے لحاظ سے. تو یہ آپ بہت ساری ہسٹریز میں دیکھ سکتے ہیں کیسے انہوں نے اس ایجنڈے کو پروموٹ کیا. اب اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو اب ہمارے بچے ہمیں یہ کہیں گے کہ کیوں ہم نہیں شادی کر رہے، دیکھیں ملالہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے. تو وہ یہ کہنے کو یہ جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایک بچی جو کہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری ہی طرح مسلمان ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شادی کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تو ہمیں شادی کے بغیر ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں سے ہی ایک انسان آگے آ رہا ہے، وہ بھی ایک لڑکی، اور وہ بھی جو ہے مشہور لڑکی. وہ جیسے بھی مشہور ہوئی ہو وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ آگے سے آ کے کہہ رہی ہے کہ شادی کرنا تو ضروری ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو پارٹنرشپ کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو شادی لوگ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تھوڑی یہاں کے لوگوں کے جو ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، کمانا جو ہے، جو ان کی کمائی ہے اس کے لحاظ سے شادی کے اخراجات مہنگے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی طلاق ہوتی ہے تو اس میں جائیداد کی تقسیم آدھی آدھی ہو جاتی ہے، جو کہ میرے خیال میں مرد کے ساتھ بہت ظلم ہے. ہاں میں ایک عورت ہوں، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ یہ تو تھوڑی سی ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ملالہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ کوئی وہ پیغمبر ہے جن کی بات کے اوپر آپ لوگ اتنا اسٹیٹ کر دیتے ہیں. وہ ایک عام انسان ہے جس کو آپ اگر آپ نے کسی کی یہ مثال دیکھنی ہے کہ کون زیرو سے ہیرو بنا اور مسلمانوں کے خلاف مسلمان ہوتے ہوئے کیسے استعمال ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی نا. ابو جعفر، ابو صادق کیسے تھے؟ وہ ایسے ہی غدار ہوتے تھے جو ٹیپو سلطان کے زمانے میں غدار تھے. جو ابو جعفر تھے، ابو صادق تھے، جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر سے ہی جو مسلمانوں کے غدار اٹھتے آ رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے تیار ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر کے ان کے اپنے مذہب کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کے مذہب کو برا، اپنے ہی مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں. اس کے وہ پیسے کھاتے ہیں اور ہماری نسل کو وہ خراب کرتے ہیں. تو اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو کہ کس طریقے سے تاریخ میں گوروں نے غدار تیار کیے، وہ گوروں نے غدار اسی طریقے سے تیار کیے، ان کو جو ہے کھلا کھلا کے، ان کو پڑھا پڑھا کے اور اسلام کے خلاف ہی کھڑا کر دیا ہے. تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے ہی بندوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اعلی کار کیسے بناتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو آگے کیا جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو پلیز جو ہے وہ بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ اپنی نسلوں کو بتا سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو جو یورپ میں اور امریکہ میں قانون ہے، جیسے ہی طلاق ہوتی ہے تو شادی کے بعد جو ساری جائیداد، چاہے وہ آدمی کی ہو چاہے وہ عورت کی ہو، وہ آدھی آدھی تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ شادی نہیں کرتے، وہ پارٹنرز بن کے رہتے ہیں. تو ہمارے مسلم معاشرے میں شادی اس لیے ضروری ہے کیونکہ شادی انسان کو ذمہ داری دیتی ہے. ہاں، عورتوں کو بھی دیتی ہے، آدمیوں کو بھی دیتی ہے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ لائلٹی ہوتی ہے، یعنی آپ ایک بندے کے ساتھ وفادار ہیں. آج کل تو خیر جو ہمارا سوشل سینیریو چل رہا ہے تو وفاداری تو ایک بہت عظیم چیز لگتی ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے سے منسلک جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو کنیکٹڈ ایک دوسرے چیزیں ہوتی ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنا اور ہر دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پارٹنر کا دل بھر گیا آپ سے تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ہاں لوگ کرتے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن 100% لوگ تو نہیں کرتے. اگر اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی بیس پہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ ایک ایجنڈا پھیلانا ہے
کہ اسی طریقے سے جب جوز ہیں یا عیسائی ہیں، جب ان کی نسلیں خراب ہوئی ہیں تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی جیسے ہم بھی تو عیسائی ہیں، اگر ہم شادی نہیں کریں تو ہماری ذات پہ کیا فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے گناہ کا تصور ہی ختم کر دیا. سیم وہ جو ہے LGBTQ کے ساتھ کیا ہے. اب کل کو ملالہ یہ بھی کہہ دیں گی کہ جی LGBTQ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ ایز اے ہیومن ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ایز اے پلاسٹر ہمارے منہ پہ تھوپنا کہ جی یہ تو بالکل آپ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کل کو ہمارا حال بھی یہی ہو جائے گا مسلمانوں کا کہ ہمیں اسلام کے اوپر کھڑے رہنا یا ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. میں آج سوچتی ہوں کہ انٹرنیٹ پہ جو ہوا چل رہی ہے کہ آزادی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے برہنہ پا پوری دنیا میں نکل جائیں. آزادی جو ہے بہت الگ معنیوں میں ہوتی ہے، لیکن آزادی کو پاکستان میں ایک گالی بنا دیا گیا ہے جس طریقے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے آزادی کے ساتھ کنیکٹ کر کے، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے آئندہ نسلوں کے لیے. جو کہ میں آج کل فیس بک پہ دیکھتی ہوں، لڑکے لڑکیوں کا رجحان اور ان کی باتیں بہت الارمنگ ہے. اور میرے خیال میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو شروع سے یہ بتانا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہماری کیا خوش قسمتی ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں اور یہ ہمارے لیے کیوں اچھا ہے. تو آئی ہوپ یہ جو بچی ہیں، جو خاتون بن چکی ہیں، عقل کے ناخن لیں اور سوچ سمجھ کے بات کرنا سیکھیں، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے جو ہے نا بہت جو ہے وہ رارا رپھڑ ہوتا ہے اور ملتا ملاتا کچھ نہیں ہوتا. بس ایک اسٹیٹ ہو جاتی ہے پوری سوسائٹی میں اور لوگ کہتے ہیں میرج کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. بس گناہ اور ثواب کا ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا لیے یہ گناہ ہے اور یہ آپ کے لیے الاؤ ہے. اگر آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن اگر آپ نے ماننا ہے تو آپ مانیں گے. تو بس یہی ہے کہ جس نے اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے اس نے ماننی ہوتی ہے، جس نے نہیں ماننی ہوتی وہ ہزار جو ہے وہ ایکسکیوزز دیتا ہے، بہانے بناتا ہے. پرانے زمانے میں کافر بھی یہی کرتے تھے، آج کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں اور آگے بھی تا قیامت لوگ یہی کرتے رہیں گے. اور واقعی اسلام کے اوپر عمل کرنا زندگی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مشکل ترین ہوتا جائے گا. اور یہ آج کل کا زمانہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے صرف اسلام کا نام لینا ہی مشکل بنا دیا ہے ہمارے لیے. اوکے جناب، پھر کسی ہاٹ ٹاپک پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.